अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो 22 साल की हो गई थी लेकिन समझदार न थी। उसे खाना बनाना भी नहीं आता था। नाम की तो वो रानी थी लेकिन सब झल्ली कहा करते थे। सब रिश्तेदार और मोहल्ले वाले उसे झल्ली कहते। उसके काम ही कुछ ऐसे थे। उसे कोई समझ न थी कि कौन अपना है और कौन पराया। माँ उसे डांटती और कहती, मैं तुमसे बहुत तंग हूँ। झल्ली जैसी भी थी लेकिन एक बात थी कि वो 5 वक्त की नमाज अदा करती थी। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो नमाज न छोड़ती थी। उसकी 2 बड़ी बहनें थी जिनकी शादी हो चुकी थी। एक छोटा भाई था। माँ चाहती थी कि झल्ली की शादी करवा दूं लेकिन झल्ली को कोई पसंद नहीं करता। झल्ली की एक दोस्त थी जिसका नाम अमरीन था। अमरीन मोहल्ले की तेज लड़की थी और शादीशुदा थी। झल्ली जब माँ से नाराज होती तो अमरीन के पास चली जाती। मेरा ड्रामा देखने का टाइम था। मैंने कपड़े धोने से इनकार कर दिया। फिर अम्मी ने जूते से मारा। कहती है कि तुम मर जाओ तो अच्छा है, बहुत सताती हो। अमरीन बताओ भला मैं सताती हूँ क्या? अमरीन ने मुस्कुराते हुए ना में जवाब दिया। ईद के दिन थे। झल्ली की बहनें और शौहर आए हुए थे। झल्ली बहुत शर्माती थी। शर्म के मारे बहनोई के सामने भी नहीं जाती थी। झल्ली समझदार तो नहीं थी लेकिन खूबसूरत थी। बड़ी बहन का शौहर बहुत बेशर्म इंसान था। झल्ली पर गंदी निगाह रखता। बातों बातों में झल्ली को करीब लाना चाहता था लेकिन झल्ली डर जाती। वो कांपते हुए कहती, भाई मेरे साथ ऐसी बातें क्यों करते हैं? एक रात वो झल्ली के साथ हद से गुजरने लगा। वो रोने लगी तो बहनोई डर कर चला गया। सुबह हुई तो झल्ली की आंखें सूजी हुई थी लेकिन बहनोई ने झल्ली की बहन यानी अपनी बीवी को बताया कि यार तुम्हारी बहन मेरी बहन की तरह है। रात को मेरे पास आई थी, उसको कुछ समझाओ। बहन को बहुत गुस्सा आया। पहले कहने लगी, नहीं मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन औरत तो फिर औरत होती है। उसे शौहर पर भी यकीन था। झल्ली किचन में अम्मी के साथ खाना बना रही थी। बड़ी बहन गुस्से में किचन में गई और झल्ली के मुंह पर एक थप्पड़ मारा। माँ गुस्से में बोली, पागल हो गई हो क्या? क्यों मार रही हो इसे? बहन ने रोटी बनाने वाला बेलना झल्ली के सर पर दे मारा। झल्ली के सर से खून बहने लगा। बहन बोली, ये पागल बनती फिरती है ना? पूछ माँ इससे, इसने क्या जलील हरकत की? माँ घबरा गई और बोली, बेटी क्या किया इस कमबख्त ने? बहन गुस्से में बोली, ये मेरे शौहर के साथ सोना चाहती है। माँ ने कानों को हाथ लगाया। बेटी चुप कर जा, ये बात यहीं दफन कर दे। तेरे बाप को पता चली तो इसे जान से मार देगा। झल्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बहनोई ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो माँ की तरफ देखकर बोली, अम्मा मुझे अल्लाह की कसम, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो तो भाई खुद रात को मेरे पास आए थे। माँ ने झल्ली को बालों से पकड़ लिया और कहा, चुप कर जा। झल्ली रो रही थी। माँ ने उसके सर पर पट्टी बांधी और कहा, कमरे से बाहर ना आना, पता नहीं तुम किस गुनाह की सजा हो। झल्ली बहुत रोई। वो नमाज पढ़कर दुआ मांगने लगी, अल्लाह जी आप देख रहे हैं ना, भाई ने मुझ पर कितना गंदा इल्जाम लगाया है। बहन ने मेरा सर फाड़ दिया। माँ मुझे नहीं समझती, सब मुझे पागल समझते हैं, लेकिन मुझे पता है अल्लाह जी मुझे गलत नहीं समझते। आप मेरी सारी बातें सुनते हैं, फिर मेरी मदद क्यों नहीं करते? ईद के दिन गुजर गए। सब अपने अपने घर वापस चले गए। झल्ली को कुछ सुकून आया और उसने शुक्र अदा किया कि सब चले गए। माँ चाहती थी हमारे जीते जी या तो ये मर जाए या इसको कोई ब्याह कर ले जाए, वरना बाद में कौन इसका ख्याल रखेगा। माँ जानती थी झल्ली ने अपने बहनोई के साथ ऐसा कुछ न किया था, लेकिन दूसरी बेटी की खातिर झल्ली पर गुस्सा किया था। एक दिन झल्ली के माँ बाप बड़ी बेटी की तरफ गए हुए थे। झल्ली घर पर अकेली थी। अमरीन शादीशुदा होने के बावजूद बदचलन थी। उसने एक बॉयफ्रेंड बनाया हुआ था। अमरीन ने देखा कि झल्ली के माँ बाप घर पर नहीं हैं, तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को झल्ली के घर बुलाया और झल्ली से कहने लगी कि मेरा कज़न आ रहा है, तुम किसी को ना बताना। बॉयफ्रेंड के साथ एक और लड़का भी था। झल्ली डर रही थी लेकिन अमरीन झूठ बोलकर झल्ली को तसल्ली दे रही थी। जब अमरीन का बॉयफ्रेंड झल्ली के घर दाखिल हुआ, गांव के कुछ लोगों ने अमरीन के बॉयफ्रेंड को देखा तो सोचा ये लड़का कौन है। उन्होंने गांव के 2 मोतबर लोगों को बताया। उन्होंने झल्ली के घर का दरवाजा खटखटाया। अमरीन डर गई। अमरीन ने जल्दी से कहा, लगता है कोई आ गया, मैं सीढ़ी चढ़कर अपने घर चली जाती हूँ, तुम दीवार फांद कर भाग जाओ। अमरीन अपने घर भाग गई। लड़के भागने लगे तो गांव के लड़कों ने उन्हें पकड़ लिया।
چھلی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور امرین کیوں بھاگ گئی۔ محلے والوں نے جھلی کو بھی پکڑ لیا اور لڑکوں کو بھی پکڑ لیا۔ لڑکے دوسرے گاؤں کے امیر زادے تھے۔ عورتیں باتیں کرنے لگی، توبہ اللہ توبہ، ہم تو اسے پاگل سمجھتے تھے، اور دیکھو یہ کیا گل کھلا رہی ہے۔ چھلی کے ماں باپ گھر آئے تو ماں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سارا گاؤں ان کے گھر کیوں اکٹھا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جھلی کو ملنے کچھ لڑکے آئے تھے۔ باپ نے ڈنڈا اٹھایا اور جھلی کو بہت مارا، وہ چیختی رہی۔ ابا جان وہ تو امرین کے کزن تھے، لیکن اب وہاں کون سننے والا تھا۔ لڑکے بھی خاموش تھے، انہوں نے بھی امرین کا نام نہ لیا۔ لڑکوں کو بھی کافی مارا، لیکن وہ امیر باپ کی اولاد تھے، وہ انہیں چھڑوا کر لے گئے۔ جھلی پر پورا گاؤں تھوکنے لگا۔ عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ جھلی نے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور سب کی طرف دیکھنے لگی۔ سب اسے بدچلن کہہ رہے تھے۔ امرین اپنے شوہر کو بتا رہی تھی، دیکھو جھلی نے کیا کیا۔ سب اپنے اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ جھلی نے جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج کچھ نہیں پڑھ رہی تھی، صرف اللہ کا ذکر کر رہی تھی، اور پھر اللہ سے شکوہ کرنے لگی، اللہ جی ابا نے مجھے بہت مارا، امرین نے پتہ نہیں ایسا کیوں کیا۔ باپ نے کہا کہ میں اس کی وجہ سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ یا تو اسے دارالامان چھوڑ آتے ہیں یا پھر کسی سے بیاہ کر اسے گھر سے نکالتے ہیں۔ جھلی اپنے زخموں کے ساتھ کمرے میں خاموشی سے چلی گئی۔ کچھ دن بعد ایک رشتہ آیا۔ کسی نے بتایا کہ اس شخص کے بچے ہیں، سب امریکہ میں رہتے ہیں، وہ یہاں اکیلا رہتا ہے، بس وہ یہی چاہتا ہے کہ کوئی لڑکی ہو جو اس کا خیال رکھ سکے، اسے کھانا بنا کر دے سکے۔ جھلی کے باپ نے جھٹ سے ہاں کر دی۔ جھلی کو اس کی باپ کی عمر کے شخص سے بیاہ رہے تھے، لیکن وہ خاموش تھی۔ وہ شخص لاکھوں کی گاڑی میں آیا، جھلی کو دیکھا، اس نے محسوس کیا کہ جھلی بہت معصوم اور سادہ سی ہے۔ بوڑھے نے ہاں کر دی۔ اس نے بس کہا سادگی سے نکاح کر لیں گے۔ باپ نے ہاتھ جوڑ کر جھلی سے جان چھڑوائی اور جھلی کے شوہر سے کہا، آپ اسے ماریں کاٹیں یا اس کے ساتھ جو چاہیں کریں، اب یہ آپ کی ہے۔ جھلی کا شوہر مسکرایا، اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ لے کر جانے لگا تو جھلی نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، ماں تیری جھلی پاک دامن ہے۔ ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، ہائے میرے بچی، تیرے دکھ میں میں کیا کروں، میں سب جانتی ہوں لیکن مجبور ہوں۔ وہ بڑے گھر میں داخل ہوئی، اس کے شوہر نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، آج کے بعد تم جھلی نہیں رانی ہو۔ جھلی ہلکا سا مسکرائی اور جلدی سے بولی، آپ کے گھر ٹی وی ہے نا؟ شوہر نے ہاں میں سر ہلایا۔ جھلی بہت خوش ہوئی۔ عشاء کی اذان ہونے لگی تو جھلی جلدی سے اٹھی، دلہن والے کپڑے اتارے، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ شوہر اسے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر اپنے شوہر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ شوہر نے بہت پیار سے سمجھایا، رانی یہ گھر تمہارا ہے، تم اب اس گھر کی مالکن ہو، یہ گھر تمہیں سنبھالنا ہے۔ رانی بہت خوش تھی، نئے کپڑے، بڑا گھر، کمرے میں اے سی اور ایسی کئی سہولتیں ملنے کے بعد رانی بہت خوش تھی۔ شوہر رانی کا بہت خیال رکھتا۔ رانی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر سے بہت پیار کرنے لگی تھی۔ وہ چاہے بوڑھا تھا، جیسا بھی تھا، اس کا ہم سفر تھا۔ پھر اللہ نے اس پر کرم کیا اور رانی کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ رانی بہت خوش تھی۔ ماں باپ نے رانی کو بھلا دیا تھا کہ اب وہ زندہ ہے یا مر گئی، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس کا شوہر بیمار رہنے لگا اور پھر ایک دن اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا۔ وہ اپنی وصیت میں اپنی پراپرٹی، دکانیں، بینک بیلنس، گاڑیاں، گھر سب اس کے نام کر گیا۔ اس کے بیٹے کا نام امجد تھا۔ امجد نے وکالت پڑھائی اور وکیل بن گیا۔ پھر امجد کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور وہ جج بن گیا۔ امجد نے بہت بار اپنی ماں سے پوچھا، کیا میرے نانا نانی نہیں ہیں؟ رانی بات ٹال دیتی۔ پھر ایک دن امجد سے کہنے لگی، بیٹا لاہور کی 2 ٹکٹیں لے آنا، فلائٹ سے ہم لاہور جائیں گے۔ امجد نے پوچھا، ماما ہمارا لاہور کون ہے؟ رانی نے پیار سے کہا، بتاؤں گی، چلو تو صحیح۔ کراچی سے لاہور کی فلائٹ لے کر وہ لاہور پہنچے۔ رانی بہت خوش تھی، آج اپنے ماں باپ سے ملوں گی۔ اپنے گاؤں پہنچی اور گھر کے سامنے آئی تو گھر کچے سے پکا بن چکا تھا۔ دروازے پر دستک دی، ایک نوجوان لڑکی باہر آئی اور کہا، جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ لڑکی کا چہرہ بالکل باپ جیسا تھا۔ رانی مسکرائی اور کہا، بیٹی مجھے اقبال سے ملنا ہے۔ اقبال رانی کا بھائی تھا۔ وہ لڑکی بولی، اقبال تو میرے بابا کا نام ہے، بابا گھر نہیں ہیں،
آپ اندر آ جائیں۔ رانی گھر میں داخل ہوئی، امجد ساتھ تھا۔ بھابھی نہ پہچان سکی، لیکن بڑی بہن جس کے شوہر نے اس پر الزام لگایا تھا وہ کمرے سے باہر آئی۔ وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس نے رانی کو دیکھا تو ساکت ہو گئی، چیخ کر رونے لگی اور میری بہن کہتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی، جھلی تم زندہ ہو۔ وہ رانی کا منہ چومنے لگی۔ وہ بھابھی اور سب بچوں کو بتانے لگی، یہ میری بہن ہے جھلی۔ اتنے میں بھائی بھی آ گیا۔ جھلی نے بھائی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میری بہن مجھے معاف کر دینا، تمہاری شادی کے بعد بابا نے ہم کو نہیں بتایا کہ تمہاری شادی کہاں اور کس شہر میں ہوئی ہے۔ رانی نے آنسو صاف کیے اور پوچھا، اماں ابا کہاں ہے؟ بڑی بہن روتے ہوئے بولی، تمہارے غم میں ماں بہت روتی تھی، تمہاری شادی کے 1 سال بعد وہ فوت ہو گئی اور ابا بھائی کی شادی کے کچھ دن بعد فوت ہو گئے۔ رانی نے اپنے بیٹے امجد کا تعارف کروایا، میرا بیٹا امجد جج ہے۔ بڑی بہن روتے ہوئے بولی، میرا شوہر غلط تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس نے تم پر الزام لگایا تھا اور مجھے طلاق دے دی۔ جھلی نے حوصلہ دیا، بہن اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ رانی نے امرین کا پوچھا تو بہن نے بتایا کہ امرین کو کینسر ہو گیا، وہ بیچاری بہت تکلیف میں ہے، سب دعا کرتے ہیں کہ وہ مر جائے۔ رانی امرین سے ملنے گئی۔ امرین ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ رانی کو دیکھ کر ہاتھ جوڑ لیے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ رانی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، بہن اللہ تمہاری تکلیف دور کرے، میں نے تمہیں معاف کیا، سارے سودے نیتوں کے ہوتے ہیں۔ جھلی نے ہر درد میں اللہ کو نہ بھلایا، یہ وہی جھلی تھی جس پر لوگ تھوک رہے تھے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔